السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا مصلیا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 34ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو رسالت کے متعلق چل رہی ہے اور رسالت میں بھی عقیدہ معراج ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور کئی باتیں ہمارے سامنے معراج کے متعلق آ چکی ہیں۔ گزشتہ درس میں ان فلاسفہ حضرات کے اشکالات بیان کیے گئے، اس کے بعد پہلا اشکال کا جواب بھی گزشتہ درس میں پیش کیا گیا تھا۔ چلیے جانتے ہیں کہ دوسرے اشکال کا جواب کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں دوسرا اشکال کا جواب بیان کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے اشکال کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آسمان سے پہلے کرے نار ہے، تو اور نار کی صفت یعنی کہ آگ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ محرک ہوتی ہے، یعنی جلانا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے عبور کر گئے؟ اگر وہ عبور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جل جاتے، تو کیسے اللہ کے رسول نے عبور کیا؟ یہ تو ناممکن ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب اہل سنت والجماعت نے اس طرح دیا ہے کہ کرۂ نار کے محرک ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ آگ محرک نہیں تھی۔ کیسے محرک نہیں تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم ہر سال دہراتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ آگ کی صفت جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو آپ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ چنانچہ وہ آگ کی صفت جلانا ہے، اس کے باوجود بھی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی۔ تو اسی طرح سے اگر وہ کہتے ہیں، فلاسفہ حضرات کہتے ہیں کہ آسمان سے پہلے کرۂ نار ہے، تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں کیسے نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصود تھا کہ اللہ کے رسول کو معراج کرائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انہیں سلامتی کے ساتھ لے جانا ان کے لیے لے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کے ساتھ تمام آسمانوں پر لے گیا۔ تو اس جواب سے ان فلاسفہ حضرات کے دوسرے اشکال کا جواب، ان فلاسفہ حضرات کے دوسرے جواب کا جواب ہے۔ اسی طرح سے ان کے کہنے کے مطابق اگر ہم مان لیں کہ آسمان سے پہلے کرۂ نار ہے، تو وہ بھی نار اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی ہو، تو ان کا اشکال کرنا باطل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یہ تھا دوسرے اشکال کا جواب۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں تیسرا اشکال اس کے جواب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔